يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دینی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ عظمتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمایا. اس کی ایک ایک گھڑی کے اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے دینی بھائیوں، قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اتارا تھا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کثرت کے ساتھ رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں. تلاوت کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں. بقیہ 11 مہینے ہم اپنے کاروبار کی مشغولی کی وجہ سے اور اپنی دیگر مشغولی کی وجہ سے قرآن پر توجہ نہیں دے پاتے، تو کم از کم رمضان المبارک میں اپنے تمام کام کا ایک شیڈیول بنائیں، کام کو آگے پیچھے کر کے قرآن کی مجلس میں جائیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم بھی ظہر کے بعد روزانہ قرآن کریم کی ایک تفسیر سورۃ النور کی شکل میں 18واں پارہ سورۃ النور انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کی ان آیت کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النور کی تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ کل سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سے وقت میں قرآن کو کس طریقے سے ترتیب دیا گیا، کیونکہ ہمارا خاص طور پر نوجوان طبقہ اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے. اس لیے بعض مستشرقین یا غیروں کی طرف سے کچھ اشکالات یا سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمارے نوجوان بگلے جاگنے لگتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لہذا میرے بھائیوں، معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کس طریقے سے اترا اور ہمارے سامنے جو یہ 2 پٹھوں کی شکل میں 30 پاروں کی شکل میں جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کیسے ہمارے پاس آیا. آپ جانتے ہیں کہ وحی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے، اور وہی قرآن کی شکل میں وہی ہمارے سامنے موجود ہے. جب بھی دنیا میں ضلالت اور گمراہی پھیلی، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا، اور انہی نبیوں میں سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور کیونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے مکمل اسلام کی رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا. اب قرآن کا اترنا اتنا آسان نہیں تھا میرے بھائی. وحی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی تو جو صحابہ حضور کو سامنے سے دیکھتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ایسی بنبناہٹ کی آواز محسوس ہوتی تھی جیسے کہ مکھیوں کا جھنڈ آ گیا ہو. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی آواز محسوس ہوتی تھی جیسے کہ کسی ہانڈی میں بڑے زور و شور کے ساتھ پانی ابل رہا ہو، تو ایسی آواز محسوس ہوتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. اگر وہی اللہ کے رسول کسی گھوڑے پر
یا آپ کی خاص سواری دلدل کے اوپر اگر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور اگر اس وقت وحی اترتی تھی تو اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جانور برداشت نہیں کر سکتا تھا اور وہ جانور نیچے بیٹھ جاتا تھا، کبھی کبھی جانور بے ہوش ہو جاتا تھا، حضور پورے کے پورے پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ تو وہی کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ اللہ کی نبی کی ذات تھی جو اس کو برداشت کر گئی، ہم میں سے تو کسی کی طاقت نہیں تھی۔ بہرحال قرآن جب اتارا گیا تو وہ جو زمانہ تھا اس زمانے میں ایسی بات نہیں ہے کہ کاغذ پیدا نہیں ہوا تھا یا کاغذ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، کاغذ تھا، لیکن اس زمانے کا سعودی عرب ڈیولپمنٹ والا علاقہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں سب سے ڈیولپمنٹ والا علاقہ اگر کہا جاتا تھا تو وہ ملک شام تھا، روم اور ملک شام، تو وہاں پر کاغذ پایا جاتا تھا۔ بقیہ سعودی میں بہت کم کوئی ایسا مالدار آدمی کہ جس کا ملک شام آنا جانا زیادہ رہتا ہو تو اس کے گھر میں کاغذ پایا جاتا تھا، ورنہ کاغذ اس زمانے میں سعودی عرب میں بہت کم تھا۔ چنانچہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت اترتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی یاد کرتے تھے۔ اللہ نے آیت اتاری، یا رسول اللہ آپ کو جلدی جلدی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن آپ کے سینے میں محفوظ کرانے کی ذمہ داری ہماری، یہ اللہ نے وعدہ کر لیا، لہذا آپ کو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو حضور پھر صحابہ کو بھی یاد کراتے تھے، جو بھی آیت اتری آیت یاد کرائی، اس کا مطلب معنی اور کس ماحول میں اور کس وجہ سے اس آیت کو اتارا گیا اس کا شان نزول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جس کے پاس جو بھی چیز میسر ہوئی اس کے اوپر وہ آیت لکھ دی جاتی تھی۔ میسر کیا ہوا؟ حضرت ابی ابن کعب اور اللہ کے رسول کی وحی لکھنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت اترتی تھی تو مجھے جو بھی چیز ہاتھ لگی میں پہنچ جاتا تھا۔ کبھی پتا چلا کہ گلے کی کوئی ہڈی ہے، ہڈی ہاتھ میں لگی تو ہڈی لے کے پہنچ گیا، اس پر قرآن کی وہ آیت لکھ دی۔ کبھی کوئی چمڑا مل گیا، چمڑے کے اوپر لکھ دی۔ درخت کی چھال اگر مل گئی تو اس کے اوپر لکھ دیا۔ وہ درخت کے پتے کہ جو بہت دیر سے سوکھتے ہیں، ایسے درختوں کے پتوں کے اوپر ہم نے آیت کو لکھ دیا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی قرآن کریم کی آیت اتری، اللہ کے رسول نے اپنی موجودگی میں صحابہ کو وہ آیت لکھوا دی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ صحابی کے پاس کچھ آیتیں ہیں، کسی صحابی کے پاس کچھ صورتیں ہیں وغیرہ لکھا ہوا تھا، اور جب اللہ کے رسول جیسی مبارک ذات لوگوں کے بیچ میں موجود تھی تب تو کوئی چیز کی ضرورت پڑنے والی تھی ہی نہیں۔ لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کے رسول جب دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ۔ یہ ایسی اسلام کی واحد جنگ تھی کہ جس میں بہت بڑی تعداد میں حفاظ قرآن کو شہید کر دیا گیا۔ قاری قرآن اور قرآن کو جاننے والے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جن کو مدینہ کے کبار صحابہ کہا جاتا تھا، قرآن کے جاننے والے صحابہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ کو ایک ساتھ جنگ یمامہ میں دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی دور کی سوچ عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر ہمیشہ بہت دور کا سوچتے تھے۔ وہ فوراً آئے ابوبکر صدیق کے پاس اور آ کر کہنے لگے، یا خلیفۃ المسلمین، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے جلدی قرآن کو جمع کر دیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ حضرت ابوبکر خود فرماتے ہیں کہ عمر مجھے یہ بات اتنی مرتبہ کہتے رہے کہ اللہ نے میرے دل کو بھی کھول دیا اور میں بھی تیار ہو گیا قرآن کو جمع کرنے کے لیے۔ چنانچہ مدینہ المنورہ میں اعلان کر دیا گیا کہ جس صحابی کے پاس قرآن کی جو بھی آیت جس شکل اور صورت میں لکھی ہوئی ہو، وہ صحابی وہ آیت مدینہ المنورہ میں حضرت عمر بلکہ 40 صحابہ کی ایک ٹیم بنائی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور وہ 40 صحابہ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن اترتا تھا تو وہ لوگ لکھنے کا کام کرتے تھے۔
ایسے 40 صحابہ کی ایک جماعت بنائی اور اعلان کیا گیا جس کے پاس جو بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو وہ یہاں پر مسجد نبوی میں پہنچا دی۔ چنانچہ صحابہ اپنی اپنی آیتیں لے کر آنے لگے، اور اتنا نہیں کہ آیتیں لے کر آ گئے تو فوراً تھیلے میں رکھ دی، نہیں، بلکہ 2 گواہ پیش کرنے پڑتے تھے اس بات کے اوپر کہ یہ آیت اس چیز کے اوپر جب میں نے لکھا، اللہ کے رسول نے لکھایا تھا اور میں نے لکھا تھا، اس بات کے اوپر 2 گواہ پیش کرو۔ اور 40 صحابہ کی جو ٹیم تھی اس آیت کو کنفرم کرتی تھی، حالانکہ حافظ صحابہ تو بہت سارے موجود تھے، لیکن یہ آیت اللہ کے رسول کے سامنے لکھی گئی ہے، اس بات کے اوپر گواہ پیش کرو۔ چنانچہ ایک آیت ایسی آئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ آیت ایسی تھی کہ مدینہ میں کسی کے پاس لکھی ہوئی مل ہی نہیں رہی۔ بھئی کس نے لکھی؟ کہا ایک صحابی نے لکھی ضرور تھی لیکن کون ہے پتہ نہیں۔ بہت تفتیش کیا تو پتہ چلا کہ ایک صحابی کے پاس ہے، اور وہ صحابی مدینہ سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ تو 2 صحابہ فوراً تیار ہو گئے، دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ صحابی کے گھر پہ پہنچے تو وہ سوئے ہوئے تھے، انہیں اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس یہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یہ آیت جب اتری تو آپ نے لکھا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے لکھا تھا۔ تو کہا گواہ موجود ہے؟ کہا میرے پاس گواہ بھی موجود ہے۔ جب انہوں نے اپنے گواہ پیش کیے تو وہ آیت لکھی ہوئی لے کر آئے۔ جب قرآن کی تمام آیتیں، کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی ہڈی پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی درخت کی چھال پہ لکھی ہوئی ہے، تمام آیتیں جب جمع ہو گئی تو ایک بہت بڑے بورے کے اندر رکھ کر اس بورے کو پیک کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ بورا اپنے گھر اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر رکھوا لیا۔ جب حضرت ابوبکر دنیا سے چلے گئے تو زمانہ آیا عمر فاروق کا، تو حضرت عمر فاروق نے وہ تھیلا اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ رکھوا دیا تاکہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے میں وہاں سے حاصل کر سکوں۔ اور تھیلا قرآن پورا کا پورا ایک تھیلے کے اندر لکھا ہوا موجود تھا، اس لیے کوئی آگے افسوس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام مدینہ المنورہ نہیں بلکہ جزیرۃ العرب سے بہت دور تک پھیلا، یہاں تک کہ ایران تک پھیل گیا، بلکہ انہی کے زمانے میں ربیع بن سبی نام کے جو تابعی تھے وہ ہمارے باڑبوت اور بروچ کے علاقے میں جو آئے تھے وہ حضرت عمر ہی کے زمانے میں آئے تھے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں اسلام دور تک بلکہ چین تک پھیل گئے۔ حضرت عمر کے فوراً بعد زمانہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس زمانے میں آرمینیا اور آذربائیجان یہ 2 علاقے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی ایک بہت لمبی جنگ چلی تھی، اور حضرت حذیفہ بن الیمان جو اللہ کے رسول کے رازدار صحابی تھے وہ اس جنگ کے نگران اعلیٰ تھے، سپہ سالار تھے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ سے جب وہ مدینہ المنورہ آئے تو اپنے گھر پہ بعد میں گئے، پہلے مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں بہت دور کے علاقے سے آ رہا ہوں، اسلام بہت دور دور تک پھیل چکا ہے، اور اللہ نے قرآن کو 7 طریقوں سے اتارا ہے۔ میرے بھائیو یہ بات بیچ میں آپ کو بتا دوں، قرآن جو اللہ نے اتارا ہے وہ 7 طریقوں سے اتارا ہے۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، ملکی یوم الدین دونوں صحیح ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور علیہم ولا الضالین دونوں صحیح۔ تو ایسے 7 طریقے سے اللہ نے قرآن کو اتارا تھا۔ یہ مدینہ کے لوگ تو جانتے تھے، لیکن اسلام جو دور دور تک پھیل رہا تھا باہر کے لوگ کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ قرآن 7 طریقوں پر اترا ہے۔ چنانچہ جو لوگ ملکی یوم الدین جانتے تھے وہ لوگ مالک پڑھنے والے کو غلط کہتے تھے، جو لوگ مالکی یوم الدین جانتے تھے وہ ملک پڑھنے والے کو غلط کہتے تھے، اور غلط نہیں بلکہ کافر تک کہتے تھے، اور بعض مرتبہ تلواریں نکل گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نے لوگوں کو سمجھا بجھا کر شانت کر دیا تھا، اور آ کر مدینہ المنورہ حضرت عثمان غنی سے فوراً یہ شکایت کی کہ جتنا ہو سکے تمام پوری دنیا میں ایک ہی قرآن مصحف عثمانی کے نام کا چلنا چاہیے، تو پورے قرآن کو ایک ہی لغت کے اوپر جمع کرو۔
چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر صحابہ کی، وہ صحابہ جو کاتب وحی تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن لکھنے کا کام کرتے تھے، ایسی صحابہ کی ایک جماعت بلائی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ جب یہ بات رکھی گئی تو پھر پتہ طے ہوا کہ لغت کوفی، لغت یعنی کہ لینگویج، اور جیسے کہ ہم لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے انگریزی میں جیسے ہم بولتے ہیں الفابیٹ، پہلی ابی سی ڈی، دوسری ابی سی ڈی، الگ طریقے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی کو لکھنے کے بھی بہت سارے طریقے تھے۔ کوفہ کا طریقہ الگ تھا، دمشق کا طریقہ الگ تھا۔ تو پتہ چلا کہ بھئی لغت کوفی، کوفہ کے لوگ جو جس زبان میں لکھتے ہیں اس زبان کے اندر قرآن کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ پھر قرآن کو جمع کیا گیا۔ جب ایک اور وہ تھیلا منگوایا گیا، جو تھیلا حضرت حفصہ کے گھر پہ رکھا ہوا تھا، وہ تھیلا سامنے رکھ کر پورے کے پورے قرآن کو 30 پاروں میں الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا تاکہ پڑھنے والوں کے لیے سہولت ہو۔ اور یہ کام کرنے کے بعد جب ایک قرآن تیار ہو گیا تو اس کی 6 کاپی اور حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے میں بنوائی اور اس کو ایک اپنے پاس رکھا، ایک مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی میں رکھا، ایک مکہ المکرمہ پہنچا اور ایک دمشق پہنچایا، ایک کوفہ پہنچایا، ایک بصرہ پہنچایا۔ 7 قرآن کریم کے حصوں کو مختلف جگہوں کے اندر حضرت عثمان غنی نے اس کو پہنچا دیا۔ اس طریقے سے قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور یہ 30 پاروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوا۔ میرے بھائی، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر ان کے بعد تھوڑا تھوڑا زمانہ ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کا بھی آیا، اور وہ زمانہ ختم ہونے کے بعد جب حضرت معاویہ کا زمانہ آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو زمانہ آیا یزید کا، اس میں ایک آدمی آیا مروان بن حکم نے وہ تھیلا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے پاس جو تھیلا تھا وہ تھیلا منگوایا، اور منگوانے کے بعد اس نے اس کو اس زمانے کی جو جنگ فرات وغیرہ جو چلتی تھی ندی، اس ندی کے اندر اس پورے کے پورے تھیلے کو بہا دیا تاکہ یہ تھیلا اب رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اب پوری دنیا والوں کے سامنے یہی قرآن ہونا چاہیے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف عثمانی کے نام کا جمع کروایا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دین سے لے کر آج تک 1400 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود پوری دنیا کے علماء کا چاہے مسلک کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہوگا، لیکن قرآن کے بارے میں مصحف عثمانی کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پوری دنیا ایک ساتھ اس مصحف عثمانی کے اوپر جمع ہے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے میرے بھائی، ورنہ حضرت موسیٰ پر اللہ نے توریت کو اتارا لیکن یہودیوں نے توریت میں رد و بدل کر دیا، اپنے مطلب کی باتیں ڈال کر، اب جو باتیں اپنے مطلب کے خلاف ہوتی تھی ان کو نکال کر نیا توریت چھپوایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور کو اتارا، ان کے ماننے والوں نے بھی ان کے ساتھ ایسا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل کو اتارا تو انجیل کے والوں نے سب سے زیادہ انجیل میں تحریف عیسائیوں نے کیا، اور جو بھی باتیں ان کے مطلب کے اگینسٹ تھی ان تمام باتوں کو نکال دیا اور اپنی مطلب کو ڈال کے نیا انجیل دنیا والوں کے سامنے لایا۔ بلکہ دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ آج بھی توریت اور انجیل اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں قرآن ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شکل جس حالت میں اترا تھا اللہ نے آج بھی اس کو اسی حالت میں رکھا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیے نا کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، تو پہلا سیونگ جو قرآن کا ہے وہ لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو رمضان میں قرآن اتارا تھا اس جگہ کا نام ہے بیت عزیز۔ بیت عزیز کے اوپر پورا قرآن لوح محفوظ سے اللہ نے اتارا تھا، تو وہ قرآن بیت عزیز میں بھی محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد یہی قرآن جب دنیا کے اندر اترا تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں کھربوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ پوری دنیا کے اندر چلے جاؤ، کتنے بہترین، ابھی ایک نیوز آیا تھا ہمارے یہاں نوساری کے علاقے میں تقریباً 6 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ ہے، 7واں سال ابھی اس کا رننگ ہے، اور اس نے الحمدللہ 16 مہینے میں قرآن مکمل حفظ کر دیا۔
16 مہینے میں قرآن کو مکمل طور پر اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ اس قرآن کے ساتھ ہم سب کو لگاؤ عطا فرمائے میرے بھائی. یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس نے قوموں کی ترقی اور قوموں کی تنزلی میں قرآن کا سب سے بڑا حصہ ہے. جب تک یہ قوم تعلیمات قرآنی کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کر رکھے گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم عزت کی چوٹیوں پہ بٹھائیں گے. اور جب جب یہ قوم قرآن کے ساتھ اپنے تعلقات کو دور کرے گی، اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ذلیل ہی نہیں ذلت کے گھڑے میں ڈال دوں گا. چنانچہ واقعہ لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خلافت کے زمانے میں کیسی زبردست خلافت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ رہتے تھے مدینہ میں، لیکن اس زمانے کے فلسطین کے یہودی اور عیسائی میں ان کا نام لے کر کانپا کرتے تھے. وہ عمر ایک مرتبہ اپنی پوری فوج لے کر مدینہ کے باہر کہیں تشریف لے جا رہے، پوری کی پوری فوج پہاڑوں کے دامن میں چل رہی. حضرت عمر اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کچھ غور و فکر کرنے لگے، کچھ سوچنے لگے. اچانک ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. تو جو صحابہ بازو میں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، اچانک کیوں رونے لگے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے ایک زمانہ تھا، اسی پہاڑ کی گھاٹیوں کے نیچے میں اونٹ چرایا کرتا تھا. مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا. شام کو جب گھر واپس آتا تھا تو لوگوں کے اونٹ پیٹ بھرے ہوئے رہتے تھے اور میرے اونٹ بھوکے رہتے تھے، اور اونٹ کا پیشاب میرے کپڑوں کے اوپر ہوتا تھا. جب میں گھر واپس آتا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور یہ کہتا تھا عمر تو دنیا میں کامیاب زندگی کیسے گزارے گا، تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا. دیکھو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو خلافت اسلامیہ چلانا سکھا دیا. یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ جس قرآن نے عمر کو پوری اسلامی خلافت کو کیسے چلانا ہے وہ اللہ نے سکھا دیا. تو میرے بھائیوں، اور اسے حضرت عمر ہی کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر ہر 6 مہینے پر اپنے گورنروں کی میٹنگ بلاتے تھے. بعض جگہوں پر ہنگامی حالات میں تو ہر مہینے میں گورنروں کی میٹنگ بلاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ گورنروں کی میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں پوچھتے بھی تھے کہ بھائی اپنی جگہ پر کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تم تو ایک علاقے کے گورنر ہو اور وہاں سے آئے ہو تو اپنی جگہ پر کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ چنانچہ ایک گورنر نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں اپنی جگہ پر مسجد کا مصلی ایک حبشی بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں. بالغ ہے لیکن میں اپنا مصلی اسی کو سونپ کے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حبشی آدمی عام طور پر بالکل ایک گاوڑیے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کے حوالے کر دیا ہے مصلی، اور گورنر کی پوری کرسی آپ نے ان کے حوالے کر دی. تو اس گورنر نے جواب دیا کہ اے عمر، ہمارے پورے علاقے میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا وہی حبشی لڑکا ہے. تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن سے اللہ نہ معلوم کتنے لوگوں کو عزت کی چوٹیوں پہ بٹھا دیتا ہے. لہذا میرے بھائیو، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اللہ نے ہم سب کو بغیر مانگے عطا فرمائی، ہمارا حصہ ہے میرے بھائی. قرآن ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، ورنہ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے قریب کے اندر روس کا جو علاقہ ہے، رشیا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ 80 سال تک کمیونسٹ کی حکومت رہی تھی. ایک زمانے میں کمیونسٹ کی حکومت 80 سال تک رہی تھی، اور 80 سال کے بعد جب کمیونسٹ کی حکومت ختم ہوئی تو اس زمانے میں پیر ذوالفقار کہتے ہیں کہ جب میں نے اس علاقے کا دورہ کیا تو میں سفر میں اپنا قرآن ہمیشہ ساتھ میں رکھتا ہوں. تو ایک جگہ پر ہم لوگ ایک کھیت میں سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگ دوڑے دوڑے ہمارے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، ان کو پتہ چلا ہے کہ آپ فلاں ملک سے تشریف لائے ہیں، وہ عورت آپ کی ملاقات کرنا چاہتی. پھر ذوالفقار کہتے ہیں کہ جب میں اس بوڑھی عورت کی ملاقات کے لیے گیا تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کیا تمہارے پاس قرآن ہے؟ تو پھر ذوالفقار نے کہا کہ جی میں ہمیشہ اپنے تھیلے میں اپنا قرآن ساتھ میں رکھتا ہوں. کہا کہ مجھے قرآن دیکھنا ہے. 80 سال کا عرصہ گزر گیا، میں خود 100 سال کی ہو گئی ہوں. 80 سال کا عرصہ گزر گیا، ان آنکھوں نے قرآن ہی نہیں دیکھا. جب چھوٹی تھی تو ہمارے علاقوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، ہمارے گھروں میں قرآن ہوتا تھا، لیکن کمیونسٹ کی حکومت، کمبخت حکومتوں نے ہمارے علاقے سے قرآن کو جلا دیا، ختم کر دیا. یہ آنکھیں قرآن دیکھنے کو ترس گئی.
پیر ذوالفقار کہتے ہیں جب میں نے اپنے تھیلے سے قرآن نکال کر اس عورت کے ہاتھ میں دیا تو میں مثال کے طور پر بولے آپ کو بتاؤں ایسی حالت تھی جیسے کہ ایک ماں کو بچھڑا ہوا بچہ کئی سال کے بعد مل جائے اور ماں اپنے بچے کو سینے سے اور آنکھوں سے لگا کر جس طرح چوما چاٹی کرتی ہے، وہ عورت اس قرآن کو اپنے آنکھوں سے لگا کر اتنی زور سے چوما چاٹی کر رہی تھی کہ میرا خود دل دہل گیا کہ یا اللہ، قرآن ہمارے پاس ہے اور ہمیں قدر نہیں ہے، یہ لوگ قرآن دیکھنے کو ترس گئے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ تو قرآن کریم کی اگر صحیح معنوں میں اگر قدر کی جاتی ہے تو قدر یہی ہے کہ رمضان کا یہ عظیم مہینہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں۔ اس کے ترجمے، معنی، مفہوم ہر لینگویج میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ہندی آتی ہے ہندی میں ترجمہ ہے، انگریزی آتی ہے انگریزی میں ترجمہ ہے، تمام زبانوں میں الحمدللہ قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، سمجھیں۔ اگر کوئی بات ایسی ہے مسئلے مسائل کی جو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، لیکن کم از کم قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں اللہ کیا باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ جس دن قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو جائے گا انشاءاللہ دنیا سے کبھی شکایت نہیں ہوگی اور اپنے رب کی طرف توجہ بڑھ جائے گی اور رمضان گزارنے کا مزہ ہی الگ آئے گا میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن سے لگاؤ محبت عطا فرمائے۔ آئندہ کل سے انشاءاللہ ہم سورۃ النور کی تفسیر شروع کریں گے جو کہ 18واں پارہ ہے۔ 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کو بیان کیا ہے اور اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل کا تعلق ہمارے معاشرت کے ساتھ ہے، ہماری مردوں اور عورتوں کے آپسی زندگی کے ساتھ ہے، ان مسائل کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ النور کو شروع کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے لگاؤ محبت اور مودت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔